السلام علیکم۔ آج ہم ہمارے قرآن کا 58 ویڈیو ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں، جس میں سورہ آل عمران کی 156 156 سے لے کے 171 171 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ مل جل کر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کافر ہوئے اور وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو جب وہ سفر کریں، یعنی obviously اللہ کی راہ میں ضربو، جب وہ سفر کریں راہ میں، یا غزن یعنی وہ جو ہے فائٹنگ کریں، مطلب لڑیں۔ اس کو انہوں نے جہاد کر دیا ہے، جبکہ جہاد خود ایک عربی لفظ ہے۔ تو غزن یعنی وہ لڑیں، لو کانوا اگر وہ ہوتے ہمارے پاس تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے کہ تم کافر مت ہو جاؤ یہ کہہ کر کہ جو لوگ زمین پہ ضرب کر رہے ہیں اللہ واسطے کے کاموں کے لیے، جب وہ باہر نکلتے ہیں کچھ کام سے اور وہ غزن لڑائی کرتے ہیں، جس سے شاید غازی لفظ آتا ہے، تو لڑائی کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ مت کہو کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ مارے جاتے۔ کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی کام کرنے کے لیے بندہ کہیں پر جاتا ہے یا کچھ کرتا ہے، تو کسی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے یا اس کو نیچرل ڈیتھ آ جائے، تو لوگ یہ کہتے ہیں ارے وہ جانے کی بات نہیں تھی، وہاں پہ نہیں جانا تھا، شاید وہاں پہ نہیں کرنا تھا۔ یہ غلط بات ہے، کیونکہ موت سے کسی کو بچاؤ نہیں ہے، موت سے کسی کی جو ہے وہ نہیں ہے کہ بھائی انہیں بچ جائیں گا بول کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، تاکہ اللہ اس کو حسرت بنا دے ان کے دلوں میں۔ مطلب یہ ایسا نہ ہو جائے آپ اپنی باتوں میں جب آپ ایسی بات کریں گے ارے وہ کاش نہیں جانا تھا، ان کے ساتھ یہ پرابلم نہیں ہوتا تھا، تو جو لوگ سن رہے ہیں ان کے دلوں میں یہ بات نہ آ جائے کہ بھائی ارے ہو جانے سے ایسا ہو جاتا، شاید اللہ کی راہ میں نکلنے سے ایسا ہو جاتا، یا جو ہے لڑنے سے ایسا ہو جاتا ہے۔ موت تو آنا ہی ہے۔ گھر میں آج ہم کئی لوگ ہیں جو کبھی زندگی میں کسی سے کوئی ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، لیکن ان کو ہارٹ سرجریز ہو رہی ہیں، ان کے جو ہے سینے چیرے جا رہے ہیں، اوپن ہارٹ سرجریز ہو رہی ہے۔ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، گر گئے اور ہڈی ٹوٹ جاتی، کسی ظالم سے آواز نہیں اٹھائے، کچھ نہیں کرے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کبھی کوئی ظلم کر رہا ہے، اس کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھا دیتا ہے، وہ جو ہے 4-5 لوگوں کو ملا کے وہ آدمی کو، اچھے آدمی کو مار دیتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں ارے بھائی بیچ میں کیوں اٹھے، ان کے پاس کیوں گئے، اگر نہیں جاتے تو جو ہے نہ ان کو یہ تکلیف اٹھانی پڑتی، نہ انہوں مارے جاتے۔ یہ باتیں غلط ہیں، کیونکہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، زمین میں پھرنا چلنا، اللہ کا پیغام پہنچانا، یہ سب کام اپنی جگہ پہ ہوتے رہتے ہیں۔ اگر موت کسی کو آ جا رہی ہے یا نقصان کسی کو پہنچ رہا ہے اس راہ میں، تو وہ آپ کے امتحان کے لیے ہے اور آپ کو اور مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر کاش جاتی نہیں تو بھائی اچھا رہتا تھا، یہ غلط بات ہے اور یہ کفر کی علامت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے مومنو تم کافروں کی طرح مت ہو جاؤ، یعنی یہ بات کہیں گے تو ہم کافر ہو جائیں گے۔ تو اگر ہمارے اطراف میں بھی جب ہم دیکھیں گے کبھی کسی کو ایسے کہتے ہوئے، تو ہم ان کو یہ یاد دہانی کے لیے یہ آیت یاد دلائیں اور ان کو روکیں۔ ہمارے اطراف کے ماحول میں یہ بہت ہوتا ہے کہ جب کوئی ظلم کے خلاف کوئی بندہ اٹھاتا ہے آواز اور اس کے ساتھ کوئی برا ہو جاتا ہے، تو فوراً اس کو بولتے ہیں کہ بھائی ان کو کیا ضرورت تھی، ان کو کیا پڑی تھی کہ وہ جا کے جو ہے اس کے سامنے ٹھہر گئے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ دیکھنے والا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا تم مر جاؤ تو یقیناً بخشش ہے اور رحمت ہے اللہ کی طرف سے، اور اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ یعنی آپ اگر بہت کچھ جمع کر لیے، پیسے، لتا، عزت، شہرت، اپنی زندگی بھی بچا لیے سمجھ رہے ہیں آپ، یا اپنے آپ کو، باڈی کو پروٹیکشن دے لیے سمجھ رہے ہیں، یہ سوچ کے کہ جو ہے ہم جو ہے وہ چیز نہیں کرے جو اللہ تعالیٰ ہمارے کرو بولے، جس کی وجہ سے ہمارے کو شاید نقصان نہیں پہنچا بول کے آپ خوش فہمی میں ہیں، تو یہ کچھ نہیں ہے۔
ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے. آگے کئی آیتوں میں ہمیں آ رہی ہے بات کہ یہ دنیا کی بے ثباتی اتنی خراب ہے کہ بالکل ولاٹیلٹی ہے اس کے اندر، کوئی اس کے اندر پائیداری نہیں ہے. کوئی اب تک کے جو ہے بڑے بڑے محل بنا کے بھی یہاں پہ رہ ہی نہیں سکا. تو آپ چاہے کتنا بھی اس کے اندر جمع کر لیں گے تو یہ کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کے پاس وہ چیز بہتر ہے جو آپ اللہ کی بات سنتے ہوئے، اگر آپ کا ظاہری طور پہ کوئی نقصان بھی ہو جاتا ہے تو اللہ کے پاس جو ہے اس کے لیے بہت اچھے چیزاں ریٹرنز پہ ہیں. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم مر گئے یا تم مار دیے گئے تو یقیناً اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. ہم یہاں سے کہاں جائیں گے؟ اللہ کی طرف ہی جائیں گے، آخرت کے گھر کی طرف ہی جائیں گے. تو مومن کو اس سے کیا پریشانی ہے؟ اگر وہ مر جائے تو شہید ہو جائے گا اگر کوئی اس کو مار دے گا، اگر وہ نیچرل ڈیتھ میں مر جائے گا تو وہ تو اس کو آنی آنی ہے. اگر اس کا کوئی ظاہری طور پہ نقصان ہو گیا تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو کئی فولڈز میں اس کو ریٹرن آخرت میں دے دے گا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، پس اللہ کی رحمت سے ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر تند خو سخت دل ہوتے تو وہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے. یعنی یہاں پہ فَظًّا جو لفظ ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ روٹ، اور لنتا یعنی آپ جو ہے بہت اچھائی سے ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، کہ آپ ان کے ساتھ نرم دلی کے ساتھ جو ہے معاملات کرتے ہیں، اور اگر تند خو سخت دل ہوتے تو وہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، پس آپ معاف کر دیں انہیں اور ان کے لیے بخشش مانگیں اور کام میں ان سے مشورہ کر لیا کریں. اب یہ فرسٹ ریسیپینٹ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی جا رہی ہے، ان کو پھر اس کے بعد میں ان کے اب جو بھی لوگ ان کو فالو کرتے ہوئے اپنی جماعت کے ساتھ کام کریں گے وہ لوگ اسی پہ عمل کریں گے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب وہ مشورے کے بعد میں جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِن بَعْدِهِ، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے اس کے بعد. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور چاہیے کہ ایمان والے اللہ پر بھروسہ کریں. یہ دیکھیے ہمارے پاس مہدویہ قوم میں توکل جو ہے ایک ایسی چیز ہے جس کے تعلق سے اس کو ہم فرض جانتے ہیں. اللہ پر توکل کرنا ہمارے پاس فرض جانتے ہیں، اور یہ بات فرض ہے ہی اللہ کے حکم سے، لیکن ہمارے پاس اس کی ایمفسائز کرنے کی ضرورت یہ ہے کیونکہ یہ لوگ جو عموماً جو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے کے لوگ تھے وہ اس چیز کو بالکل بھلا چکے تھے. تو اسی لیے توکل کو پھر سے اللہ کے حکم سے اس کو زندہ کیا گیا، اس حد تک کہ اگر کبھی آپ کے پاس کوئی پریشانی آ جائے تو آپ اس پہ صبر کریں گے، سوال حرام جانیں گے، سوال نہیں کریں گے، جو کچھ چاہیں گے اللہ سے چاہیں گے. نمک، لکڑی، پانی، ہر چیز جو ضروریات کی زندگی کی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ سے ہی چاہیں گے. لیکن پھر تعلیم یہ دی گئی کہ بہتر ہے کہ آپ اللہ سے اللہ کو چاہیں گے، یعنی آپ کا مقصود سوائے خدا کے کچھ اور نہیں رہے گا. اب ہم عمل پہ بھی جب ہمارے پاس تو توکل کے معاملے میں یہ بتایا گیا ہے کہ توکل غذا پہ نہیں ہے کیونکہ غذا کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، لیکن توکل یہ ہے کہ تم عمل کرو، خودی سے عمل کرتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے عمل کرتے ہو اور توفیق اللہ کی طرف سے جانتے ہو، اور جو کچھ بھی عطا ہوگا وہ اللہ کے فضل سے عطا ہوگا اور اللہ کی عطا سے عطا ہوگا بول کے آپ توکل کریں. آپ توکل اپنے عمل پہ بھی، آپ بھروسہ اپنے عمل پہ بھی نہیں کریں، صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں کہ وہ اپنی عطا سے جس کو چاہے دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پسند کر لے اور وہ قبول کرے اور ہمیں عطا کرے. عمل کرتے ضرور ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، عمل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، عمل سے ہی ایمان کا لیول کا پتہ چلتا ہے، یہ سب چیزیں ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن ہم عمل پہ بھی اپنے بھروسہ نہیں کرتے، توکل صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ کرتے ہیں. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور نبی کے لیے شایع نہیں کہ وہ چھپائے کوئی چیز
छुपाए, वमन यगलुल याति बिमा गल्ल यौमल क़ियामा। एक्चुअली इसको गिल को जो है टू डिप्राइव, यानी आप किसी को महरूम रख देना। गुल का मतलब यह है कि आप किसी को महरूम रख दे रहे हैं। और जो छिपाएगा तो लाएगा, जो छिपाएगा तो वो अपनी छिपाई हुई चीज क़यामत के दिन लाएगा। तो क्या ये मुमकिन हम तसव्वुर कर सकते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीइंग ए नबी, बीइंग ए प्रॉफिट, वो जो है कोई चीज अपनी उम्मत से छुपाए हैं? नहीं, हम ये नहीं कर सकते ऐसी एक्सपेक्टेशन। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत व हुम ला युज़लमून। फिर पूरा पूरा दिया जाएगा हर शख्स को जो उसने कमाया, और वो जुल्म नहीं किए जाएंगे। अफमन इत्तबा रिज़वान अल्लाहि कमन बाअ बिसखतिम मिनल्लाहि व मअवाहु जहन्नम। तो क्या जिसने पैरवी की रजा इलाही की, यानी अल्लाह को रजा करने की, अल्लाह को राजी करने की, खुश करने की, इसके लिए इसके मानिंद है जो अल्लाह के गुस्से के साथ लौटा। वमावाहुम जहन्नम, और इसका ठिकाना जहन्नुम है। वबिसल मसीर, और बहुत बुरा ठिकाना है। तो हम किसके तहत रहेंगे? रजा इलाही, यानी अल्लाह को खुश करने के मामले में हमारी जिंदगी गुजरनी चाहिए। हुम दरजातुन इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ दर्जात हैं, इनके दर्जे हैं मुख्तलिफ अल्लाह के पास। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, और वो जो कुछ करते हैं अल्लाह देखने वाला है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। बेशक अल्लाह ने ईमान वालों पर एहसान किया जब इनमें एक रसूल भेजा, इनके दरमियान है, वो उन पर इसकी आयतें पढ़ता है और उन्हें पाक करता है और इन्हें किताब व हिकमत सिखाता है। वइन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, और बेशक वो इससे क़ब्ल अलबत्ता खुली गुमराही में थे। तो अब देखें, आप यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मोमिनों पर अल्लाह का ये एहसान है कि उनके दरमियान रसूल हैं। इससे पहले भी और आगे भी आयतें हैं जिसके अंदर रसूल आपके अंदर मौजूद हैं, इस बात की बशारत अल्लाह ताला दे रहा है। तो अब रसूल हम में कैसे मौजूद हैं? मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम हम में कैसे मौजूद हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह हम में कैसे मौजूद हैं? उनका पैगाम हमारे पास है, उनकी तालीमात हमारे पास हैं। तो जब जब हमारे पास वो सिचुएशंस आते हैं जिसके अंदर राइट और रॉन्ग को चुनना है, तो हमारे पास जो सीखी हुई तालीम है वो रसूल की तरह एक्ट करके हमें याद दिलाती है कि हमें राइट को चूज करना है और रॉन्ग को चूज नहीं करना। तो जब जब ये रसूल आएंगे तो वो जो है हमें जो है उनको उनके ऊपर ईमान लाके उस पर अमल करना है। और फिजिकल फॉर्म में रसूल क्या करेगा? वो आयात पढ़ेगा अल्लाह की, और वो जो है हमें पाक करेगा, और वो हमें किताब का इल्म देगा, और वो हमें हिकमत सिखाएगा। ठीक है, वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, यानी वो सिखाएगा किताब और हिकमत, और वो हमें सिखाएगा किताब और हिकमत। वइन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, और बेशक वो इससे कब्ल अलबत्ता खुली गुमराही में थे। अब देखिए, मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी जब आप का दौर आया तो आपने कहा कि बंदे को इस वक्त मबूस किया गया जबकि दीन मुकम्मल खत्म हो चुका था। अब बाकी था तो सिवाय मजहूबों में और किसी के पास बाकी नहीं था। तो यहां पर भी देखिए आप बात आ रही है, और बेशक वो इससे कब्ल अलबत्ता खुली गुमराही में थे। मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने हमें क्या किया? हमें किताब की ही तालीम दी, किताब का ही जो है हमें हिकमत सिखाई, हमें पाक किया, और हम पर जो है आयतें पढ़ के सुनाई। इसीलिए मजहब माँ किताब अल्लाह, और मखलूक को खुदा की तरफ बुलाता हूँ बोले। फिर उसके बाद में वो उस टाइम पे आए जिस टाइम पे पूरी की पूरी गुमराही थी, रस्म आदत बिद्दत से जो है लोग गुमराह थे, किताब को पीछे डाल चुके थे। जैसा कि दूसरी आयतों में अल्लाह ताला के रसूल फरमाते हैं, आखिरत में गवाही देंगे कि उन्होंने मेरी किताब को पीछे डाल दिया था। तो बेशक वो इससे कब्ल अलबत्ता खुली गुमराही में थे। अवलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन कद असबतुम मिस्लैहा कुल्तुम अन्ना हाज़ा। अब फिर सब्जेक्ट
یہ بیچ کی آیتوں کو چھوڑ کے جو پہلی آیت آئی تھی، جب لوگ کہتے ہیں، کبھی لوگ جب باہر جاتے ہیں زمین میں چلنے پھرنے کے لیے، اللہ کے کچھ کام کرنے کے لیے جب جاتے ہیں، تو کچھ اگر نقصان پہنچتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ نہ جاتے تو نہیں مارے جاتے یا نہیں قتل کیے جاتے. تو پھر وہ سبجیکٹ واپس آ رہا ہے، کیا جب تمہیں پہنچی کوئی مصیبت البتہ تم اس سے دو چند پہنچا چکے تھے. یعنی لڑائی جھگڑے میں کبھی آپ لڑیں گے، کبھی آپ ماریں گے، کبھی وہ آپ کی طرف ماریں گے، تو یہ چلتے رہے گا. تم کہتے ہو یہ کہاں سے آئی؟ قل ہوا من عند انفسکم، آپ کہہ دیں کہ یہ تمہارے اپنے ہی پاس سے آئی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب اگر اس کو ہم فزیکل چوٹ سوچیں تو پھر یہ ان کی ہی غلطیوں کی وجہ سے ہے، کہہ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے بینیفٹ کے لیے ہی آپ کو آزماتا ہے. اگر آپ صحیح راستے پہ بھی ہیں اور آپ کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ ان لوگوں کو فلٹر کرنے کے لیے پہنچتی ہے آپ کے گروپ میں سے جو منافقین ہیں، نمبر 1. نمبر 2، اگر آپ کو پہنچتی ہے تو یہ آپ کے درجات بلند کرتی ہے. اگر آپ کو تکلیف پہنچتی ہے آپ حق پہ رہنے کے باوجود بھی، تو پھر اس کے بعد میں جو ہے آپ کی بھی ٹیسٹنگ ہوتی ہے کہ آپ ایسا پہنچنے کے بعد میں آپ کا بیہیویئر کیسا رہے گا. اور اگر یہ ایموشنل چوٹ ہے تو آپ بھی جو ہے کسی کو پہنچائے ہوئے ہیں اور آپ کو بھی پہنچی ہے اس سے پہلے، تو بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ وليعلم المؤمنین وليعلم الذین نافقوا. دیکھیں ابھی اپن لوگوں نے یہ بات کی تھی، اور تمہیں جو پہنچتی ہے تکلیف جس دن دو جماعتوں میں مٹ بھیڑ ہوئی تو اللہ کے حکم سے پہنچی تاکہ وہ معلوم کر لے ایمان والوں کو اور تاکہ جان لے ان لوگوں کو جو منافق ہوئے. کیونکہ دا مومنٹ فرینڈز آف گڈ ٹائمز کی بات نہیں ہے یہاں پہ. اب اللہ تعالیٰ جو ہے ایک گروپ جب اپنے آپ کو مومنین کی طرح ایک جمع کر چکا ہے تو ان کے ساتھ ایسے معاملات پیش آئیں گے، ان کے تعلق سے ان کے اوپر تہمتیں لگائی جائیں گی، ان سے فزیکل ایموشنل بیٹل ہوگا، ان کے اوپر الزامات لگائے جائیں گے، مصیبتیں آئیں گی، تمام چیزیں آئیں گی. تو اس میں کیا ہوگا؟ جو منافق جو جھوٹ بول رہے تھے آپ کے گروپ میں رہ کے کہ وہ مومن ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نکالتا جائے گا، آپ کو کلین کرتا جائے گا. اوپر جو ہے یزکی، آپ کو پاک بھی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے ذریعے سے. تو یہ چیزیں آپ کے سامنے جب آتی جائیں گی تو کون اللہ کے رسول کی بات سن کے اور کون اللہ کی آیتوں پہ عمل کر کے اس پہ ڈٹا رہے گا، اس پہ اسٹیڈ فاسٹ رہے گا، اور کون جو ہے اپنے نفاق کو ظاہر کرتا چلے جائے گا، یہ معلوم ہوگا. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اور انہیں کہا گیا آؤ البتہ اللہ کی راہ میں لڑو یا دفاع کرو. قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، تو بولے اگر ہم جنگ جانتے، قتال جانتے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ دیتے. دیکھیے آپ کہ جب ایک کمزور سے کمزور جانور بھی جب اپنے گروپ اور اپنی جماعت پہ جب بات آتی ہے تو وہ لڑتا ہے. تو جب آپ مومن ہیں اور آپ کے پاس بھی وہی ہڈی گوشت اور وہی ایٹریبیوٹ جو سامنے والے کے پاس ہیں، جو باطل کے پاس ہیں، اور ایسی سچویشن آ گئی کہ آپ کو ان کے ساتھ لڑنا ہے، تو یہ نفاق کا ایکسکیوز دیکھیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم جنگ جانتے تو ہم لڑتے. لیکن اگر کل کے دن ان کے اوپر ہی مصیبت آ جائے گی تو یہ کھڑے نہیں ہوں گے لڑنے کے لیے؟ ڈیفینیٹلی کھڑے ہوں گے. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ اس دن کفر سے زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے. ان کا بظاہر اپنے آپ کو ایمان کہنا، ایمان والا کہنا کوئی بات نہیں تھی، وہ کفر کے زیادہ قریب تھے. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ خوب جاننے والا ہے جو وہ چھپاتے ہیں. اب یہاں پہ یکتمون کنسیل کرنا، ہائڈ کرنے کے معنی میں ہے. الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعون ما قتلوا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور خود بیٹھے رہے اگر وہ ہماری بات مانتے تو وہ نہ مارے جاتے. قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے تم اپنی جانوں سے موت کو ہٹا دو اگر تم سچے ہو. کون ہے بولیے؟ چلیے کئی لوگ ہیں دنیا میں جو کبھی ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائے، حق اور باطل کی طرف دیکھے بھی نہیں کہ کس کا ساتھ دینا ہے، اپنی زندگی میں مگن رہے، تو کیا ان کو موت نہیں آئی؟ کیا وہ موت سے پہلے کی بڑھاپے کی بیماریوں سے نہیں گزرے؟ کیا وہ جان و مال کے نقصان سے
ان کی مٹبھیڑ نہیں ہوئی، یہ سب کے ساتھ ہوگا. صرف یہ ہے کہ انسان اپنے ایک ایلیوژن والے فیئر اور اپنی ایک اننیسیسری کمیونٹی فیئر اور ایک باطل کا جو دبدبا اللہ تعالیٰ جو ہے امتحان کے لیے رکھا ہے دنیا میں، اس کے فیئر سے، یعنی باطل فیئر سے اس کے جو ہے اپنے دماغ پہ یہ بات بٹھا لیتا ہے کہ بھائی اپن کیوں جانا لڑائی میں، اپن کیوں لوگوں کے بیچ میں اٹھنا، جبکہ ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، اس کو سمجھ میں آتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ ٹیمپرری بینیفٹ کے لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھتا ہے. لیکن آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ جب ایسی باتیں کہیں گے تو ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تم موت کو اپنے اوپر سے ہٹا دو. تم گھر میں بیٹھے رہیں گے تو تمہارے کو موت نہیں آئیں گی، یہ سمجھ رہے ہیں کیا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں ہرگز خیال نہ کرو مردہ. بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے وہ رزق پاتے ہیں. فرحین بما آتاهم اللہ من فضله ويستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم من خلفهم اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون. خوش ہیں اس سے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، اور وہ ان لوگوں کی طرف سے خوش وقت ہیں جو نہیں ملے ان سے ان کے پیچھے. یعنی اب دنیا تو چلتے رہے گی نا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو ختم نہ کر دے. تو جو لوگ انہی کی جماعت سے جو بعد میں بھی آئیں گے، وہ جو ہے ان لوگوں سے بھی خوش ہیں، جو اپنے تعلق سے بھی خوش ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عطا کرنا ہے عطا کر دیا، اور پھر وہ لوگوں کے بارے میں بھی خوشیاں منا رہے ہیں جو اس کے بعد ابھی نہیں ملے ان سے. اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین. وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے، اور یہ کہ اللہ ضائع نہیں کرتا ایمان والوں کا اجر. تو آج یہاں پہ رکوع کمپلیٹ ہوا ہے، اور اگر آپ اس رکوع پہ پورے غور کریں، اس سے پہلے کے رکوع انفاق وغیرہ کے اوپر تھے، مال کے اوپر تھے، اور یہ رکوع میں پورے کی پوری بات آپ کی جانی نقصان کا جو فیئر رہتا ہے لوگوں کو، وہ آپ کے دلوں میں سے ہٹایا جا رہا ہے. اور جس کو بھی یہ فیئر ہے کہ مجھے پرسنلی کوئی نقصان پہنچے گا، میرے گھر والوں کو کوئی نقصان پہنچے گا، تو ہم ایسی آیتوں کو پڑھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، تاکہ وہ رسول بن کر ہمارے ساتھ چلیں، اور وہ وقت آنے پر جو ہے وہ فوراً ہمارا ریفلیکس جو ہم دیکھیے، آپ جس طریقے سے اپنے نفس کو فیڈ کریں گے، آپ کا نفس ویسا ہی اس ٹائم پہ بیہیو کرے گا جس ٹائم پہ آپ کے سب کانشیس کے پاور میں چلے جاتی ہے آپ کی باڈی. یعنی اگر آپ کا، جس کو آپ ایمان کہیں گے، آپ اپنے ایمان کو بلڈ اپ اس انداز میں کریں گے کہ بھائی ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے اور ہر چیز اللہ کی طرف جانے والی ہے، یہ جان بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، اور اگر جب تک کہ میری زندگی ہے مجھے کوئی نہیں مار سکتا، اور جب مجھے مارنا ہے تو مجھے کوئی بچا نہیں سکتا. جب یہ بات ہمارے دل میں بیٹھ جائے گی، ہمارے سب کانشیس میں بیٹھ جائے گی، تو ہمارا ریفلیکس کام کرے گا جب ہمیں کام کرنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 10 لوگ مل کے ایک ظلم کر رہے ہیں ایک آدمی کو، لیکن اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ پزلڈ ہو گئے، آپ کنفیوزڈ ہو گئے، اور آپ بیچ میں نہیں جا پا سکتے، کیونکہ آپ کا ایمان جو آپ بار بار جو آیتوں پہ آپ کبھی غور نہیں کرے، تو آپ کا ایمان اس انداز میں آیا ہی نہیں کہ آپ اس چیز میں جائیں، انوالو ہوں اور اس کو بچائیں، ظالم کرنے والے کو ظلم کرنے سے روکیں. یہ آپ کے اندر نہیں آ رہی ہے بات. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس فیڈنگ نہیں ہے ویسی. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ سے مراد ہم سب. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم ان آیتوں کی تلاوت کریں، ہم اپنے آپ کو ان آیتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جب وہ پوائنٹ آئے گا جہاں پر آپ کو ایکٹ کرنا ہے تو آپ کا سب کانشیس آپ کو یاد دلائے ان آیتوں کو اور آپ عمل کر سکیں. صدق اللہ العلی العظیم.